ان کو کہا گیا کہ جن کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے, کوئی دستاویز نہیں ہے, وہ لوگ جو ہیں اپنے ملک جائیں یا اپنے آپ کو ڈاکومنٹڈ کریں. ٹھیک ہے, تو ان کو 2 سال کا ٹائم دیا گیا اور آج تک ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جائیں. جس طرح ہم ایک دوسرے ملک میں جاتے ہیں, اس کے لیے ایک اپلائی کرتے ہیں اس کے ملک کے ویزے کے لیے, اور وہاں پہ ہم اس کے قانون اور قواعد کے مطابق وہاں ہم رہتے ہیں, اور ویزا کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے اس دوران ہم واپس آتے ہیں. پھر جب وہ کمپلیٹ ہو جائے تو دوبارہ ہم ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان یہی انہیں کہہ رہی ہے کہ آپ جائیں اپنے پاسپورٹ کے تھرو اور ویزے کے تھرو, آپ جب چاہیں پاکستان آ سکتے ہیں. پاکستان نے کافی اتنی ایک لیگیسی دکھائی ہے ریفوجیز کے مسئلے میں, اور انہوں نے اتنے سالوں سے یہ جو بوجھ ہے افغان ریفوجیز کا, یہ اپنے کندھوں کے سر لیا ہے. دنیا میں کہیں آپ کو اتنے لمبے ٹائم کے لیے ریفوجیز آپ کو نہیں ملیں گے, جو کہ پاکستان نے اس فریضے کو بڑی بخوبی طریقے سے انجام دیا. آپ کو دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ آپ کسی ملک میں جائیں وداؤٹ اینی ڈاکومنٹ, آپ فریلی موو کریں, پاکستان کے کسی کونے میں جائیں. پاکستان کے ہر وہ فیسلٹی جو تقریباً ایک ہوسٹ اور ہماری لوکل کمیونٹیز کو حاصل تھی, وہ ان کو بھی حاصل تھی. ہر جگہ وہ بزنس کر سکتے تھے, ان کو ہمارے ہاسپٹلز الاؤڈ تھے, ان کو ہمارے ایجوکیشن فیسلٹیز الاؤڈ تھی. تو وہ انہوں نے کافی, یعنی پاکستان نے ان کو کافی عرصوں سے سپورٹ کیا. ویسے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. حکومت پاکستان نے کافی ٹائم سے ان کو ایک پلان دیا, اور اس میں مطلب آپ کو فرسٹ ٹائم جو ہمارا IFRP گورنمنٹ نے لانچ کیا, انلیگل فارنرز ریپیٹریشن پلان, تو یہ سپٹمبر 2023 سے لانچ ہوا. اور اس میں ان لوگوں کو کہا گیا کہ جن کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے, کوئی دستاویز نہیں ہے, جو وداؤٹ اینی ڈاکومنٹیشن رہ رہے تھے. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور ایکسکلوسیو. میں ہوں محسن عباس. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈسکور پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو ایسے چمکتے دمکتے ستاروں سے ملواتے ہیں جو کہ مختلف شعبوں میں پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, چاہے وہ انڈیویجولز ہوں, چاہے وہ اداروں کو لیڈ کر رہے ہوں. آج بھی ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جو کہ ایک ایسے ادارے کو لیڈ کر رہی ہیں, اس کے معاملات دیکھ رہی ہیں, جو کہ جن کے بارے میں شاید عام پبلک, عام عوام ذرا کم جانتی ہے. سو آج ہم نے سوچا کہ بہت ساری جو مس انفارمیشن ہے, بہت سارے جو سوال جو آپ کے ذہنوں میں ہیں, وہ ایک ہی دفعہ ایڈریس کیے جائیں, تاکہ یہ جو معاملہ ہے, یہ جتنے بھی آپ کے ذہن میں ابہام ہیں, وہ دور ہو سکے. ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, 20 سال سے عوامی خدمت کا سفر جو ہے وہ جاری ہے. 20 سال کا بڑا زبردست سفر ہے ان کا, اس پر بھی بات کریں گے. وہ جس ادارے کو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. وی آنر ٹو ہیو جناب شکیل محمد خان صافی صاحب, جو کہ افغان مہاجرین کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں, لیڈ کر رہے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو فار جوائننگ اس ایز ڈسکور پاکستان. میں تو بتائیے گا, آپ اسٹوڈیو آئے, کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ بڑی مہربانی محسن عباس صاحب, اور بڑی شکر گزار ہیں ڈسکور پاکستان کے بھی کہ ہمیں یہ موقع دیا, اور بڑی ایک خوشی کی بات ہے کہ آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. بڑی ایک اچھا مجھے آفس کا انوائرمنٹ لگا, زبردست. سر ظاہر ہے کہ جب آپ ایک جگہ پہ سرو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ موٹیویشن بھی ہوتے ہیں, تو یقیناً بہت سارے جو ینگسٹرز ہیں وہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ کہاں سے آغاز ہوا اور پھر کتنے سال لگے آپ کو یہاں تک پہنچنے میں. جیسے ایک کیریئر کا آغاز ہوتا ہے, تو ہم نے بھی اپنی سروس کا آغاز کیا 2006 میں, اور اسٹل یہ آلموسٹ 20 ایئرز ہو گئے ہیں. تو مختلف شعبوں میں ہم نے. کیسے خیال آیا کہ پبلک سروس کے شعبے میں جانا؟ اب ایک دل میں ایک ہوتا ہے کہ ہم نے سرو کرنا ہے, اپنے ملک کے لیے سرو کرنا ہے, اپنے لوگوں کے لیے سرو کرنا ہے, اور اس کا یہی مختلف ہر کوئی اپنا ایک پلان بناتا ہے. تو ہماری بھی ایک خواہش تھی کہ ہم لوگوں کو سرو کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم چوز کریں. 2 سال سے آپ ایک ایسے ادارے کو سرو کر رہے ہیں جو کہ افغان مہاجرین کے معاملات کو دیکھ رہا ہے, ان کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے. جتنے بھی ہمارے افغانستان سے آئے بہن بھائی ہیں, اس ادارے کو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ادارہ کب سے کام کر رہا ہے, تھوڑی سی ہسٹری ہم جاننا چاہیں گے, چونکہ ظاہر ہے کہ جب ہم افغان مہاجرین کی بات کرتے ہیں تو 2 دفعہ کی ہجرتیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتی ہیں, ڈیورنگ دا سوویت وار, اور اس کے بعد پھر جو امریکہ کا ایک افغانستان کے حوالے سے جو ایک سلسلہ تھا. تو ذرا ادارے کا بیک گراؤنڈ تھوڑا بتائیے گا آپ. جی بالکل, آپ نے اچھا سوال کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ جب یہ ہمارے جو افغان مہاجرین بھائی ہیں, 1979 میں جب رشین انویژن ہوئی, بالکل, تو اس ٹائم چونکہ پاکستان ان کا برادر ملک ہے, ہمسایہ ملک ہے, اور انہوں نے اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا, اور یہ
کافی تعداد میں ملینز کی تعداد میں یہ 1979 سے آئے. اس ٹائم حکومت پاکستان نے یہ محسوس کیا کہ ایک ادارہ ہونا چاہیے جو افغان مہاجرین کی بہبود کے لیے ان کی فلاح کے لیے کام کر سکے. تو اس کا وجود جو ہے 1979 میں آیا اور یہ ابھی آلموسٹ یہ تقریباً 5 ڈیکیڈز ہونے کو ہیں. یہ ایک بڑی ایک عرصے کی داستان ہے کہ ان لوگوں کو گورنمنٹ آف پاکستان نے, یہ بھی ایک خدمت کی داستان ہے. بالکل بالکل. اور یہ ہمارے پاکستان کے عوام کی ایک بڑی لازوال قربانی کی ایک داستان ہے کہ انہوں نے اپنا جتنا شیئر تھا, چاہے وہ یعنی انہوں نے اپنی روٹی کا جو آدھا کر کے وہ اپنے افغان بھائیوں کے لیے دیا. 2 روٹیاں آپ کی پلیٹ میں ہوں تو آپ 1 روٹی کسی اور کو دیں. بالکل بالکل. تو یہ ایک کافی لمبی داستان ہے اور آج تک ان کو حکومت پاکستان اور ہماری عوام سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. کیا سپورٹ تو ہم کر رہے ہیں بالکل, لیکن یہاں پہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا حکومت افغانستان یا جو وہاں کے لوگ ہیں اس کا ریگارڈ بھی کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ان کو چاہیے کہ وہ اس کا ریگارڈ کریں. اور اگر کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ بالکل اوپن ہے, وہ ایک کوئی چھپی ڈکی چیز نہیں ہے. تو سب کو پتہ ہے, دنیا اس چیز کا اعتراف کرتی ہے کہ پاکستان نے کافی اتنی ایک لیگیسی دکھائی ہے ریفوجیز کے مسئلے میں, اور انہوں نے اتنے سالوں سے یہ جو بوجھ ہے افغان ریفوجیز کا یہ اپنے کندھوں کے سر لیا ہے. دنیا میں کہیں آپ کو اتنے لمبے ٹائم کے لیے ریفوجیز آپ کو نہیں ملیں گے جو کہ پاکستان نے اس فریضے کو بڑی بخوبی طریقے سے انجام دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی سر ہم کچھ عرصے سے افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے رہے ہیں. پاکستانی حکومت کی پالیسی ہے کہ اگر آپ لیگلی یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ رہ سکتے ہیں. تھوڑا سا ڈیفائن اگر آپ کر دیں ناظرین کے لیے کہ لیگل پروسیس کیا ہے, اگر ہم کوئی بھی افغان شہری جو ہے وہ پاکستان میں رہنا چاہتا ہے کیسے لیگل ہو سکتا ہے؟ بیسیکلی میں آپ کو اس کا ایک ڈیٹیل میں بتا دوں تاکہ ناظرین کو ذرا کلیئرٹی آ جائے. سمجھ آ جائے. ہماری حکومت پاکستان جو ہے افغان ریفوجیز کے لیے انہوں نے پاکستان میں کافی ہنڈریڈز کی تعداد میں کیمپس بنائے. ٹھیک ہے. جس کیمپس میں مطلب وہ KPK میں بھی تھے, پنجاب میں بھی تھے, بلوچستان میں بھی تھے, اور وہ کافی یعنی ملینز کی تعداد میں یہ لوگ, اگر آپ مجھ سے پوچھا جائے تو یہ تقریباً 5 ملین تک یہ لوگ ایک ٹائم پہ یہاں پہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور انیشلی جب یہ 1979 میں آئے تو کم ہی عرصے تک یہ لوگ کیمپس تک محدود تھے. تو یہ ایک پاکستان گورنمنٹ کی ایک بڑی فراخ دلی ہے کہ انہوں نے اس کو الاؤ کیا کیمپ سے باہر بھی رہنے کے لیے. تو یہ لوگ اکارڈنگلی شفٹ ہوتے گئے کیمپ سے اربن ایریاز میں بھی. اور یہ ایک مطلب آپ کو دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ آپ کسی ملک میں جائیں وداؤٹ اینی ڈاکومنٹ, آپ فریلی موو کریں, پاکستان کے کسی کونے میں جائیں, پاکستان کے ہر وہ فیسلٹی جو تقریباً ایک ہوسٹ اور ہماری لوکل کمیونٹیز کو حاصل تھی وہ ان کو بھی حاصل تھی. ہر جگہ وہ بزنس کر سکتے تھے, ان کو ہمارے ہاسپٹلز الاؤڈ تھے, ان کو ہمارے ایجوکیشن فیسلٹیز الاؤڈ تھی. تو وہ انہوں نے کافی یعنی پاکستان نے ان کو کافی عرصوں سے سپورٹ کیا. دوسرا ہم نے ان کو ایجوکیشن کی مد میں ہمارے کیمپس کے اندر کافی سکولز ہیں, وہ تقریباً یعنی یہ مور دین 100 سکول تھے جو کہ مختلف ڈونر ایجنسیز, جس میں بیسکلی میں نام لوں گا UNHCR کا جو ادارہ ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا. دوسری بات ان کے جو بھی ایشوز تھے, چاہے وہ جنڈر بیسڈ وائلنس تھے, مینٹل ہیلتھ, سائیکو سوشل سپورٹ تھے, سب میں پاکستان گورنمنٹ نے مختلف ڈونرز کے تھرو ان کو سپورٹ کیا اور آج تک وہ کرتے آئے ہیں. تو اس میں مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ کافی ریفوجیز ہمارے پروفیشنل انسٹیٹیوٹ سے پڑھے ہیں, چاہے وہ میڈیکل سیٹس تھیں, انجینئرنگ سیٹس تھی. آج تک پاکستان نے ان کو سیٹس ایلوکیٹ کی ہیں مختلف یونیورسٹیز میں اکراس دی ہول پاکستان. تو وہاں سے یہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں اور یہ مختلف اپنے ملک جا کے بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, باہر جا کے بھی کر رہے ہیں یعنی پروفیشنل فیلڈ میں. اس کے علاوہ ان کو جو ہمارے لوگوں نے, پبلک نے اپنی زمینیں دیں تاکہ یہ لوگ اس پہ آباد ہو سکیں. گورنمنٹ نے اپنی زمینیں دیں اور وہ وداؤٹ, آپ سمجھ لیں کہ وداؤٹ, ان کو فری آف کاسٹ دی, ان کو ایک چھت مہیا کیا گیا. اور یہ مطلب اس میں آج تک بڑی آسانی سے رہ رہے تھے اور ان کو مطلب وہ جو بھی تحفظ حاصل تھا سارا ان کو آج تک ان کو ملتا رہا ہے. تو حکومت پاکستان نے ان کو کافی ایک حد تک سپورٹ کیا. لیکن ریفوجیز جو ہیں
वो एक मतलब आप समझ लें कि एक टाइमली ट्रांजिशन होता है। दुनिया में हर कहीं यही होता है जी, हाँ। दुनिया में हर कहीं यही होता है कि आपके मुल्क में मसाइल हैं तो ठीक है, आप वहाँ से हिजरत कर जाते हैं, लेकिन आपको अपने मुल्क वापस जाना होता है। बिल्कुल। सर, अब उन सवालात की जानिब आते हैं जो कि लोगों के जहनों में है, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन का बायस भी बन रहे हैं। क्या प्रोसेस है कि किस प्रोसेस के जरिए आप उनको अफगानिस्तान भेज रहे हैं? क्या बड़ी कोई सख्ती कर रहे हैं आप लोग? क्या बड़ी कोई ये एक तासुर पाया जाता है जो कि बड़ा अफसोसनाक है? बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये वैसे प्रोपेगेंडा हो रहा है। जी बिल्कुल। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं। हाँ। हुकूमत पाकिस्तान ने काफ़ी टाइम से इनको एक प्लान दिया, और उसमें मतलब आपको मतलब फर्स्ट टाइम जो हमारा IFRP गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, इलीगल फॉरेनर्स रिपेट्रिएशन प्लान, तो ये सितंबर 2023 से लॉन्च हुआ, और उसमें इन लोगों को कहा गया कि जिनके पास कोई कागज नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, जो विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन रह रहे थे, जो कि आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा कि आपके पास ना कोई कागज और ना और आप रह रहे हो। इवन पाकिस्तानी भी आप देखें, वो अगर हमारे मुल्क में पाकिस्तानी भी घूमे तो उससे पूछा जाता है कि आप अपनी आइडेंटिटी दिखाएं। हमारी आइडेंटिटी यही होती है कि हमारे पास अपना CNIC होता है, तो डेफिनेटली हमसे भी पूछा जाता है। इसलिए इनको कहा गया कि जिनके पास कोई कागज नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, वो लोग जो हैं अपने मुल्क जाएं या अपने आप को डॉक्यूमेंटेड करें। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ IFRP फेज़ 1 सितंबर 2023 से। ठीक है, तो उसकी मद में काफ़ी रेफ्यूजीज़ ये गए, वापस भी गए, क्योंकि हमारा एक बड़ा लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, KPK और बलूचिस्तान के साथ, तो ये लोग उस हवाले से काफ़ी इनकी ट्रैवलिंग होती है। ये आते भी हैं, फिर चले जाते हैं, कंटिन्यूस इनकी एक होती है। फिर उसके बाद इस साल हमारे 2 तरह के गवर्नमेंट ने रजिस्टर किए हैं रेफ्यूजीज़। वन इज़ POR कार्ड होल्डर्स, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स। सेकंड इज ACC कार्ड होल्डर्स, अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स। तो उनको ये अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर जो हैं, ये गवर्नमेंट ने ड्राइव की थी 2017 में, और ये IOM हमारा एक इदारा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, उन्होंने उनकी सपोर्ट से ये तकरीबन 8 लाख तक पाकिस्तान में ये रजिस्टर्ड, इनकी हमारे पास डिटेल्स और इनका डेटा मौजूद है, इनको रजिस्टर किया गया। इसी तरह 2005 में POR कार्ड होल्डर्स UNHCR के तावन से तकरीबन 1.4 मिलियन पूरे पाकिस्तान में इनको रजिस्टर किया गया है। तो इनको तमाम, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 30 मार्च 2025 को सेकंड जो स्टेप है अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स, इनको कहा गया कि आप लोग भी जाएं अपने मुल्क। उसके लिए डायरेक्शंस आई, उनके लिए पॉलिसी बनी। तो सेकंड स्टेप ये आया। थर्ड स्टेप जो आया वो ये था कि 31 अगस्त 2025 तक POR कार्ड होल्डर्स भी जाएं। ये फेज वाइज हुआ है, ये फेज वाइज हुआ है, उसमें तकरीबन 2 साल लगे हैं, और मीनवाइल इनको कहा जाता रहा कि आप अपने मुल्क जा सकते हैं किसी भी टाइम। यानी वो जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अचानक से कहा गया, रातों रात कहा गया कि आप छोड़ के चले जाएं, जाहिर है वो नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनको 2 साल का टाइम दिया गया, और आज तक इनको कहा जा रहा है कि आप लोग जाएं, और इसमें हमारी जिम्मेवारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी दी गई हैं। उनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की टीम्स हैं, वो उनके साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं, उनको पॉसिबल सपोर्ट भी दे रहे हैं। लॉजिस्टिक्स की मद में गवर्नमेंट कमिटेड है कि इनको सपोर्ट भी दे कि ये लोग हॉनरेबली एक डिग्निफाइड वे से अपने मुल्क वापस जाएं। हमारे मुख्तलिफ इलाकों में, मतलब KP में हमारे ट्रांजिट पॉइंट्स बने हैं। एक लंडी कोतल में बना है, एक हमारे पेशावर में नासिर बाग रोड पे बना है, इसी तरह बलूचिस्तान में चमन से ये जाते हैं, वहाँ भी ट्रांजिट पॉइंट्स बने हुए हैं। और हमारे UNHCR ने वॉलंटरी रिपेट्रिएशन सेंटर है जो कि KPK में नौशेर आज़ा खेल के पास है, वहाँ से भी ये लोग, हमारी टीम्स, कमिश्नरेट्स की टीम वहाँ उनके साथ होती हैं, और वहाँ पे ये आते हैं, वॉलंटरी रिपेट्रिएशन फॉर्म लेते हैं, और वहाँ से ये मूव होते हैं। ये चमन में भी है, और आजकल मतलब ये रिसेंट जो ड्राइव गवर्नमेंट की आई है, पंजाब में चूँकि काफ़ी रेफ्यूजीज़ भाई रह रहे थे, और उनके लिए भी वहाँ जाना, या बलूचिस्तान के VRC जाना, या KPK में जाना काफ़ी दूर पड़ता था। तो इन्होंने UNHCR के तावन से लाहौर में भी अभी रिसेंटली एक VRC सेंटर खोला है कि ताकि ये लोग रेफ्यूजीज़ आएँ और अपनी एंट्री करें और अपने मुल्क जाएँ। छोटी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए।
جناب ویلکم بیک. سر ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ ایسے سوال جو کہ آپ کے ذہنوں میں ہیں. سر آپ خیبر پختونخوا کو دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ ظاہر ہے کہ افغان مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت حوالوں سے ثقافت بھی ملتی جلتی ہے, زبان بھی ایک جیسی ہے. تو وہاں پہ کتنا مشکل ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اتنا عرصہ گزارتے ہیں ایک جگہ پہ تو آپ کے ان لوگوں کے ساتھ بھی ایک بانڈنگ ہو جاتی ہے, وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. کتنا مشکل ہے پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں لوگوں کو جو ہے, اور لوگوں کا کتنا تعاون آپ کو حاصل رہا؟ بیسیکلی آپ نے بالکل صحیح کویشچن کیا ہے, کیونکہ ہمارے جو کے پی کے لوگ ہیں اور ہماری ایک بانڈنگ ان کے ساتھ زیادہ ہے. آپ سمجھ لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کلچر, ہمارا رسم و رواج, ہماری زبان, ہمارے طور طریقے سارے ایک جیسے ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں رشتے بھی ہو چکے ہیں, اور اس میں جب سے یہ ریفوجیز آئے ہیں تو مور دین آپ سمجھ لیں 50% آف ہول ان پاکستان وہ کے پی کے میں ہی رہ رہے ہیں, وہیں پہ بزنسز کر رہے ہیں. وہاں پہ زیادہ کیمپس تھے, آج کل بھی ہیں. تو آپ کی بالکل ایفیلیشنز تو ٹائم کے ساتھ بنتی ہیں. ہمارے پہلے بھی ان کے لیے ایک ہمدرد دل رکھتے تھے, اب بھی ہم رکھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو جانا ہوتا ہے, اور وہ ٹائم میرے خیال سے ابھی آ گیا ہے. جو افغانستان چلے گئے ہیں واپس آ سکتے ہیں, کیا پروسیس ہے؟ ڈیفینیٹلی آ سکتے ہیں. جس طرح ہم ایک دوسرے ملک میں جاتے ہیں, اس کے لیے ایک اپلائی کرتے ہیں اس کے ملک کے ویزے کے لیے, اور وہاں پہ ہم اس کے قانون اور قواعد کے مطابق وہاں ہم رہتے ہیں, اور ویزا کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے اس دوران ہم واپس آتے ہیں. پھر جب وہ کمپلیٹ ہو جائے تو دوبارہ ہم ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان یہی انہیں کہہ رہی ہے کہ آپ جائیں اپنے پاسپورٹ کے تھرو اور ویزے کے تھرو, آپ جب چاہیں پاکستان آ سکتے ہیں. تو یہی اس کو ایک ڈاکومنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. سر اس میں یہ بھی ہم سمجھنا چاہیں گے کہ انلیگل کون ہے اور لیگل کون ہے, یہ جو ایک فرق ہے دونوں میں, کیا صرف ڈاکومنٹس کی حد تک ہے یا کوئی اور فرق بھی ہے؟ سر اس میں یہ تھا کہ پاکستان نے ان کو جو ریفیوجی سٹیٹس تھا اس میں نے آپ کو بتایا کہ پی او آر اور کارڈ ہولڈرز وہ ان کو ایک رجسٹریشن دی تھی کہ آپ لوگ ریفیوجیز ہیں. تو وہ یہاں پہ ان کو تمام سہولیات ان کارڈز کے بنیاد پہ ملتی رہی ہیں. وہ بینک اکاؤنٹس کھولتے رہے ہیں, وہ بزنسز کرتے رہے ہیں, وہ ان کو جائیدادیں خریدتے رہے ہیں, ان کو ہاسپٹلز میں, یونیورسٹیز میں, ہر جگہ تمام فیسلٹیز ان کو ملتی رہی ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو ایک پاکستانی کو ملتی ہیں, کیونکہ گورنمنٹ پاکستان نے ان کو رجسٹر کیا ہوا تھا. تو ابھی چونکہ ٹائم آ گیا ہے کہ حکومت نے پالیسی بنائی ہے, اسٹیٹ کی پالیسی ہے. پاکستان ایک ساورنٹ کنٹری ہے, ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ایک پالیسی اور اپنی ایک ڈیسیجن کریں. تو انہوں نے یہ ڈیسیجن کیا ہے اسٹیٹ نے کہ دے شوڈ موو, اور اس لیے انہوں نے ان کی جو رجسٹریشن کارڈز تھیں ان کو ابھی کلوز کر دیا ہے, ختم کر دیا ہے, ان کو انہوں نے منسوخ کر دیا. تھوڑا سا اگر اب اسٹیٹ شیئر کریں, کتنے لوگ واپس جا چکے ہیں جو کہ اکراس پاکستان تھے, کتنے بھی مزید رہتے ہیں؟ رفلی اگر ہم آپ کو بتائیں تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ سپتمبر 2023 سے یہ ڈرائیو سٹارٹ ہے, 2 سال ہو گئے ہیں. تو اس میں جو انڈاکومنٹڈ تھے, جو پی او آر تھے, جو اے سی سی تھے, کچھ اس میں تذکرہ ہوتا ہے, ایک لوکل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس پہ یہ لوگ آتے جاتے ہیں. تو اس میں تقریباً مور دین 8 lakhs جا چکے ہیں, 8 لاکھ سے زیادہ جا چکے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کافی تعداد میں یہ لوگ پاکستان آئے تھے, تو اسٹل یہاں پہ موجود ہیں. اور لیکن آج بھی ابھی بھی لوگ جا رہے ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ جا رہے ہیں. اور جو باقی ہیں ان سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ اپنا مائنڈ بنائیں, اپنے پیک اپ کریں, کیونکہ جب فیصلہ ہو گیا ہے اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ ایک ویزے کے تھرو آئیں, تو آپ لوگ جائیں اپنے ملک. اور ہمارے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں, اگر آپ لیگل طریقے سے آتے ہیں دروازے کھلے ہیں. سر اس میں حکومت افغانستان کا کیا عمل دخل ہے, کیا ان کے ساتھ آپ کی کوآپریشن کولیبوریشن کیسے ہوتی ہے, اور ان کا اس حوالے سے کیا ریئیکشن ہے, تعاون کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, حکومت افغانستان کی آپ نے بات کی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ریفیوجیز ہم اس کو اون نہیں کر رہے, یا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, یا ہم لے نہیں رہے. تو ڈیفینیٹلی ان کی طرف سے یہ جب بارڈر پہ آتا ہے تو ان کی طرف سے یہ کچھ نہیں آتا کہ ہم ان کو لینے سے انکار نہیں, بالکل ایسا کچھ نہیں ہے. بارڈر پہ وہ کیونکہ ان کے لوگ ہیں وہی لیں گے, ان کا اپنا ملک ہے, اپنے ملک جانے کے لیے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. تو ڈیفینیٹلی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ ان کو کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ لوگ جائیں اور ایک جو ڈیسیجن ہوا ہے اس کو اسٹرکٹلی فالو کریں. سر آپ نے پالیسی تو ایکسپلین کر دی, لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ
ہم نام لے دیتے ہیں بھارت میں، یا جو کہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ دیکھا پاکستانی یہ کر رہے ہیں، دیکھا ان کو نکال دیا ہے، دیکھا یہ کر دیا، ان کے لیے کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کوئی جواب یہ ہے کہ تقریباً یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ 45 سالوں سے زیادہ جی ہم نے اپنا خون دیا، اپنا بریڈ اینڈ بٹر ان کے ساتھ شیئر کیا، آج تک کر رہے ہیں، تو یہ کون کر سکتا ہے؟ اور اتنی فریڈم ہم نے انہیں دی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسی فریڈم آپ کو دنیا کی کسی ملک میں ملے گی. تو یہ پاکستان کا ایک بڑا دل ہے، ایک بڑا ظرف ہے، کیونکہ ہمارا اسلامی برادر ملک ہے اور ایک تکلیف میں تھا، اس وجہ سے پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا ہے اور آج تک کرتے ہیں، آج تک کر رہے ہیں. اور پاکستان اب بھی کہہ رہا ہے ان کو، میں نے آپ کو بتایا جیسے یہ 2 سال میں ان کو ایک فیز وائز ان کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگ جائیں، اور اب بھی ان کو وہ سختی نہیں کر رہے. اگر پاکستان چاہے تو، حکومت چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. افغانستان کو کیا یہ سمجھنا چاہیے، اور وہ کس حد تک سمجھ رہا ہے کہ پاکستان نے کتنا ساتھ دیا ہے اور پاکستان کیسے کو، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کچھ معاملات میں پھر وہ دشمن ملک کا اعلی کار بھی بنتا ہے، اس کو کتنی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ دنیا ریئلائز کر رہی ہے، آپ کا پورا میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا یہ ریئلائز کر رہی ہے کہ پاکستان از ون آف دی لارجسٹ ٹائم پیریڈ ہوسٹنگ کنٹریز آف ریفیوجیز. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایک بڑی لیگیسی ہے. تو جب دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا ہے آج تک. جو بھی ان کے مطلب یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں کہ ان کو جو ان کے انجینئرز ہیں، جو ان کے ڈاکٹرز ہیں، جو ان کے بزنس مینز ہیں، جو ان کے سارے جو کھلاڑی ہیں، سب کچھ وہ پاکستان کی بنیاد پہ کرتے آئے ہیں، پاکستان کی سہولیات وہ حاصل کرتے آئے ہیں. تو اگر پاکستان نہیں ہوتا تو کون سا دوسرا ملک اس کو یہ آفر کرے اتنے بڑے تعداد میں؟ تو ڈیفینیٹلی ان کو سوچنا چاہیے، ان کو پاکستان کا، جیسے پاکستان ان کے لیے بڑا بھائی ہے، ان کو چھوٹے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے. آخری بالکل 1-2 سوال. افغانستان کے ساتھ تعلقات بعض دفعہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے ہیں، اس کی وجہ بھی وہی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ سرحد پار سے جو دہشت گردی ہوتی ہے افغان حکومت کو اس کو روکنا چاہیے. ظاہر ہے کیسے تعلقات کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، اور کیسے ٹریڈ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں یا باقی معاملات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، کیسے اس میں مزید آپ کی رائے ہے کہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی یہ تو پاکستان اور افغانستان، آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتی ہیں گورنمنٹ کے بیچ میں، اور یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے وقت کے ساتھ. تو ہم پوری امید ہیں کہ آگے بھی یہ تعلقات ہمارے خوشگوار رہیں گے، اور پاکستان کے جو کنسرنز ہیں اس کو نوٹس ان کا لینا چاہیے. جو پاکستان کہہ رہی ہے، ڈیفینیٹلی پاکستان ایک تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ڈیفینیٹلی ٹاکس بھی ہو رہے ہیں، گورنمنٹس کے بیچ ٹاکس ہو رہے ہیں. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ٹاکس انشاءاللہ کامیاب ہوں، اور افغانستان جو ہیں، جو پاکستان کے جنون کنسرنز ہیں، ان کو ایڈریس کریں. بالکل ایڈریس کریں. سر کوئی ٹائم لائن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کب تک جتنے بھی انلیگل مہاجرین ہیں وہ پاکستان سے چلے جائیں گے، کوئی ذہن میں ٹارگٹ ہے حکومت کا کہ یہ ایک ڈیڈ لائن ہے؟ حکومت نے تو ان کو ٹائم فریم دیا ہے، اور وہ تقریباً میں سمجھ گا ہوں کہ ختم ہو گیا ہے. وہ ٹائم فریم گزر چکا ہے. یہ بھی حکومت کی ایک، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی ایک وہ زیادہ ہارڈ لائن کر رہی ہے، کیونکہ وہ چونکہ یا وہ فیملیز بھی ہیں اس میں، اور مارجن دیا جا رہا ہے، فیملیز بھی ہیں اس میں، اور دوسرے ہمارے مسلمان بھائی ہیں. یہ حکومت نے ان کو جو ٹائم دیا ہے، اٹ از آور. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ریفیوجیز ہیں وہ اپنا پلان بنائیں، دے شوڈ پیک اپ، بیکاز جو ٹائم دیا گیا تھا وہ تو ختم ہے. پاکستانی عوام کی کیا ذمہ داری ہے کہ کیسے وہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں کہ فیک نیوز پہ کان نہ دھریں، اور باقی جو چیزیں جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے اس سے بچیں؟ اب پاکستانی اس کے لیے یہی میسیجز تو آ رہے ہیں گورنمنٹ کے بھی اور سب کے. ڈیفینیٹلی ان کو جانے میں سپورٹ کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ ان کو یہاں رہنے کے لیے یا ان کو بزنسز آفر کرنے کے لیے یا ان کو سیٹل کرنے کے لیے سپورٹ کیا جائے. تو ان کو بھی یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے کہ اگر وہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک پیار اور محبت سے پیش آئیں. اتنا ٹائم اگر انہوں نے اچھا گزارا ہوئے تو جاتے جاتے ایک عزت سے پیش آئیں، کیونکہ وہ بھی ایک ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تاکہ وہ ایک اچھی یادیں لے کے ہمارے افغانستان جائیں، اور وہ کہہ سکیں وہاں پہ افغانستان میں کہ ہم پاکستان میں بڑے
پیار اور محبت سے رہیں. ان لوگوں نے ہمیں اپنی ایک زندگی دی ہے اور اس کا وہ یعنی ذکر کرتے رہیں. تو یہ ہماری عوام کو چاہیے کہ ان کے ساتھ سپورٹ کریں. اگر وہ جاتے ہیں تو ان کو جو بھی سپورٹ دے سکتے ہیں تو وہ پرووائڈ کریں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سنا, اور جیسے سر نے بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ آسان زبان میں سمجھا دیا ہے کہ افغان مہاجرین والا معاملہ ہے کیا, اور حکومت پاکستان کے اس پہ حکمت عملی کیا ہے, پالیسی کیا ہے, کہ کیسے ہم بہترین انداز میں اپنے بھائیوں کو خیر آباد کہہ رہے ہیں. دروازے اب بھی کھولے ہیں, اگر وہ لیگل انداز میں آنا چاہتے ہیں تو ہمارے جسے کہتے ہیں نا کہ بازو اب بھی کھولے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.